بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے کافی ترقیاتی منصوبوں کے متعلق بھی بریفنگ لی ہے اور اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور انسانی زندگیوں کو نگل رہا ہے تو وہ جلد سے ملتوی کر دیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ بند نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ملک میں جو چھوٹے تاجر ہیں، دہاڑی دار ہیں، غریب ہیں، وہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے. دوسرا اصل جو اس دورے کے آج اہم ترین واقعہ ان میں سب سے اوپر ابھر کے آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں، ان کے صدر ہیں جو شجاعت صاحب، وہ آپ ایک مہینے سے بیمار تھے، تو کافی باتیں بھی نکل رہی تھیں. اس سے پہلے ایک عشائیے میں بھی وہ نہیں گئے تھے، وزیر اعظم کے جو کھانا دیا گیا تھا تمام الائز کو، وہاں نہیں گئے تھے. تو یہ بات کافی حد تک چیمے گوئیوں تک آ گئی تھی کہ شاید ان کے راستے اب اکٹھے نہیں رہے. یہ ریزرویشن تھیں جس کا برملا اظہار طارق بشیر چیمہ صاحب کرتے رہے، چور پرویز الہی صاحب بھی کرتے رہے. آج پھر عمران خان صاحب نے ان کے گھر میں جا کے ان کی عیادت کی ہے اور پھر اکثر اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، برف پگھلی ہے اور جو تحفظات تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بات چیت میں چور شجاعت صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے، جو اندر کی خبر ہے، کہ ہم بلا واسطہ نہیں بالواسطہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نہ پیدا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ورلڈ اکنامک فورم پر بھی صدارتی خطاب کیا ہے، جو پوری دنیا کا مالیاتی اور معاشی لحاظ سے ایک فورم اس وقت بنا ہوا ہے. تو ویڈیو لنک کے ذریعے اس پر خطاب کیا جائے. بڑی بھرپور اور بڑی کمپریہنسو انہوں نے تقریر بھی کی ہے. اس پر بات کریں گے. رانا ارشد صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر اظہر صدیق صاحب ماہر قانون موجود رہیں گے، اس وقت بھی غالباً موجود ہیں. چور صاحب السلام علیکم. اظہر صدیق صاحب جی وعلیکم السلام. اقبال صاحب ویلکم سر، ویلکم. اچھا یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی انڈر پاس کا افتتاح ہے، ریور فرنٹ کا انہوں نے بریفنگ لینی ہے، لیکن آخر کار جو وجہ لاسٹ ٹائم ان کے روانگی سے پہلے ہوئی وہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور چودھری شجاعت صاحب جو بیمار تھے وہ وزیر اعظم ان کے گھر میں گئے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو کافی ریزرویشن تھی اور سیاسی حلقوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ پنجاب میں اگر کوئی نہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف مل کے کوئی نہ کوئی ایسا صلاح مشورہ ہو رہا ہے کہ جہاں کوئی پرابلم آ سکتی ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے اکثر اس سلسلے میں برملا یا جس طرح وہ عام طور پر بات کر لیتے ہیں کہا، پھر کھانے پر بھی نہیں گئے تھے. ذرا بات کا آغاز کیجیے کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، پہلے اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں میں بریک تھرو تو عام آدمی کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بریک تھرو ہے. میں اس کو بیسیکلی یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا. آپ کو پتہ ہے سوتیں جب شادی کر لیں اور دلہن 4 رکھ لیں تو چاروں کے ناز و نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ کو بندہ جتنا مرضی کہے کہ اجازت دینی مرضی سے بندہ کرتا ہے نا، ناز و نخرے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کرنے ہیں، بس دیکھیں نا. تو اصولی طور پر سیاست بھی یہ ناز و نخروں کا نام ہے. یہ مثال کے طور پر ابھی چھوٹی سی مثال دے لیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر آصف علی زرداری صاحب سے نواز شریف سے بات کر رہے ہیں تو جلسے ملتوی ہو سکتے ہیں. تو بھائی آپ کو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہیں، آپ کو قوم کو سامنے رکھ کے بیٹھ کر فیصلہ کرنے ہیں. یہ ناز و نخروں کو ہاں یا نہ میں یہ روٹنا منانا، یعنی اصولی طور پر تو یہ پی ایم ایل این کیوں کے حوالے سے ان کے وزارتوں کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو سے یا ان کو کوئی اس کے مونو سلائی کا مطابق بڑا پینڈنگ مسئلہ آتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وزارت انڈسٹری وہ لینا چاہتے تھے، پھر بات رہ گئی ہے. اس میں سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پھر دینا پڑتا ہی ہے نا، ملاقات بلا وجہ تو نہیں ہوتی. دیکھیں اصولی طور پر تو یہ اگر وعدہ کیا ہوا تھا تو وعدہ پورا ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر وعدہ آپ نے کیا وہ جھوٹا کیا یا سچا کیا، جو بھی اگر وعدہ کیا اس کے مطابق کرنا چاہیے تھا. لیکن میں نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جب بڑا پرسپیکٹو ہو اور جب بڑی آپ چیس بورڈ پہ بیٹھے نہیں، ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا دھچکا نہیں ہے یہ ان کے لیے دھچکا تو یقیناً ہوگا. وہ امید لگائی بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب تو شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے چودھری برادران. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. وہ تو عمران خان صاحب بھی ان کو جو کہتے رہے، آپ کو پتہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر سب کو اٹھا کر دیکھیں تو سیاست، دیکھیں ظالم سیاستدان جو ہے نا اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے.
اور اس کی تاریخ ہماری مسلم قائدین میں مسلم امہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بادشاہت کا جو دور رہا ہے اس میں دیکھ لیں، آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اب نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑی بڑی پارٹیز کے اندر یہ سارے معاملات ہیں. اگر آپ پی ایم ایل این میں دیکھیں چلو اورنگزیب عالمگیر کی بات کر لیں، اب پرانی ہسٹری پر چلے جائیں، بات ایسی آپ کی ثابت ہوتی ہے ایسے. دیکھیں میں جو سمجھ رہا ہوں کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہے، یہ کوئی بہتری کی طرف ہے، اور آج بھی یقیناً یہ فیصلہ میری اطلاع کے مطابق ہو گیا. ان کو وزارتوں میں ابھی ہو سکتا ہے فوری طور پر نہ اکوموڈیٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے 1-to-1 ملاقات بھی علیحدہ ہوئی ہے، کمرے میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے بھی ہوں. ان کے گلے تھے نیب کے حوالے سے، نیب کے سارے کیس تو ختم نہیں ہوئے. اس میں عمران خان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق تو کہہ دیا کہ میں نیب میں انٹرفیئر کوئی نہیں کر سکتا جہاں تک وزارتوں کے حوالے سے یا باقی مسائل کے حوالے سے. یقیناً وہ ان کو ایڈجسٹ اور اکوموڈیٹ کہیں نہ کہیں کریں گے، اور یہی چیزیں آگے سیاست میں آگے تو آپ کو پتہ ہے دروازے اسی طرح ایک بند ہوتا ہے سافٹ. نہیں، عمران خان صاحب دیکھو نا الائز ہیں بڑے، یعنی معتبر الائز ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کا اچھا بھلا دھڑا ہے ادھر. بے شک وہ پرانے الیکشن میں جو بھی ان کے ساتھ انہوں نے وہ اپنی سیٹیں چھوڑی اور وہاں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، لیکن اس وقت تو ان کے ساتھ بڑا ہی، یعنی کئی دفعہ وزیر اعظم لاہور آئے، نہیں ملاقات کی. دیکھیں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی یہ اپنے موڈ کے آدمی ہیں، اپنے سٹائل سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست اور کاروبار اکٹھا لے کر چلنا ہے. یہ تو بات ہمیں سب کو سمجھ جانا چاہیے. وہ اپنے طریقے سے لے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے آس پاس یا کہیں دور نزدیک کچھ لوگ پیسے بنا رہے ہوں گے، کچھ ایڈوانٹیجز لے رہے ہوں گے، لیکن عمران خان اپنی ذات کی حد تک تو شاید انوالو نہیں ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک سٹانس لیا ہوا تھا، اور وہ یہ نیب کا اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے تھے. عمران خان نے آج بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی نیب کے حوالے سے. انہوں نے کہا نیب میں نہ کر سکتا ہوں، نہ میرا کنسرن ہے، میں نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے. جہاں تک رانا رشید صاحب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ بے شک کراس ٹاک بھی کر سکتے ہیں. رانا صاحب، یہ سیاسی قوتوں کا ملنا اچھا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر زرداری صاحب سے یا میاں نواز شریف سے جو بھی قیادت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ اتنی ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں بات تو کی جا سکتی ہے، نہیں کرتے تو علیحدہ بات ہے. اس ملاقات کو کس پیرائے میں لیتے ہیں؟ کیونکہ ماسک آپ کا رانا صاحب دور ہی ہیں، آپ کا خیر دیکھ لیں. جی پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو مختلف اوقات میں گورنمنٹ اور اپوزیشن تحفظات کے باوجود آپس میں بیٹھتے رہے. اور اس کی اگر آپ دیکھیں گے زندہ مثال جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور عمران خان صاحب کے پاس گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ان کی خواہش بھی تھی کہ حکومت اتحاد کے ساتھ بنائی جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت ان کی بات کو قبول نہیں کیا تھا. اور پھر جب اے پی ایس اسکول کا ایشو ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کیے. بلکہ جب ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی، اور پھر اس سے پہلے میاں صاحب خان صاحب کی خواہش پر ان کے گھر بھی گئے تھے، بنی گالہ بھی. ایشو یہ ہے کہ اگر 1973 کا آئین بن سکتا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن، تو آج خدا نہ خواستہ گورنمنٹ یا اپوزیشن ہم نے ایک دوسرے کا خدا نہ خواستہ ذاتی دشمن نہیں ہے. آپ کی قیادت کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی، ان کو لانے والوں سے بات کرنی. اب نہیں کرنی، بالکل اب نہیں کرنی. ایشو یہ ہے جب کشمیر کا ایشو تھا تمام پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرشپ بیٹھی تھی اور خان صاحب کی چیئر لگی ہوئی تھی، وہ نہیں تشریف لائے. جب وہ پائلٹ والا ایشو تھا اس وقت بھی نہیں آئے. جب یہ گلگت بلتستان والا ایشو تھا اور پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا اس وقت بھی اس نے آنا تھا، عمران خان نیازی صاحب نے آنا تھا، وہ تشریف نہ لا سکے. اب ایشو یہ ہے جب اوتھ لے لیتے ہیں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر تو پھر وہ ملک کے یا صوبے کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن گھر کی ضد اور انا کی بینٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا. اچھی بات ہے جو شہزاد صاحب کی تیمارداری کرنے گئے، لیکن جو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد ان سے وعدے فیڈرل وزارتوں کے کیے گئے تھے وہ خان صاحب نے خود ہی کیے تھے نا. یہ عمل نہ کرنا کہ آپ کے جلسوں سے گھبرا کے اب عمران خان صاحب ان کو ملنے گئے. نہیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اپوزیشن جلسے کرے تو کنٹینر بھی دیں گے اور کھانا بھی بھیجیں گے. تو خان صاحب تو اب اپنی بات کے بڑے پکے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اس پر ڈٹ جاتے ہیں. جیسے وہ ڈٹ گئے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خودکشی فرما لیں گے، جیسے وہ ڈٹ گئے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جیسے وہ ڈٹ گئے کہ چینی پر کسی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا
اور ایسے ڈٹے کہ جہانگیر ترین صاحب کو پہلے جہاز دے کر لندن بھیجا, بعد میں پھر اسی طرح واپس آئے, اور ایف پی آر کے نوٹس بھی معطل. کہاں ہے ایف آئی اے جو بلا رہا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا چلا. ہاں, جو ٹاسک ان کو ملا کہ 25 جولائی 2018 کے بعد جو کنٹینیوٹی, جو شب خون مارا گیا, ووٹ کا تقدس بھی پامال ہوا, اور اس کی کنٹینیوٹی جناب یہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں نظر آئی. آج خان صاحب کہتے ہیں کرونا آ گیا. خان صاحب یہ کرونا نہیں ہے, کرونا نہیں, کرونا اگر ہے, کرونا ہے, صفدر کو بھی ہے, اور مراد علی شاہ کو بھی ہے, زرداری صاحب کو بھی آئسولیشن ہے. بالکل کرونا ہے. تو سر جب وہ 7 نومبر کو خطبہ دے رہے تھے بادشاہ سلامت حافظ آباد میں, تو سر اس وقت بھی کرونا تھا, پورے ضلع کی چھٹی کروا دی گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد نہیں سر, ایسے اب آپ دیکھیں نا, مطلب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ نہیں ہے. خان صاحب بھی ماشاءاللہ 70 سال کے نوجوان ہیں, اور اب ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. سیاست کھیلتے کھیلتے پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں نا, وہ ہر پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں. اقبال صاحب گزارا یہ ہے کہ 15 نومبر اور 13 نومبر 14 کو ان کے وزراء فیڈرل منسٹر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے تھے, اور اس کے بعد چیف کورٹ سے جو پٹیشن خود ہی دے کے بلاول زرداری صاحب گئے تھے, لیکن وہ اجازت مل گئی تھی. نہیں سر, نہیں اجازت نہیں ملی تھی. خان صاحب نے خود وائلیشن کی. الیکشن شیڈول آنے کے بعد کوئی بھی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر اس ایریے میں نہیں جا سکتے, اور بالکل ہم بھی نہیں جاتے. یوم آزادی تھا ان کا. نہیں, یوم آزادی جو تھا ہمیں پتہ ہے, یوم آزادی پر نیا صوبہ بنانے کا اعلان تو بنا دینا, جیسے جنوبی پنجاب بنائی. زرداری صاحب کہتے ہیں 2009 میں میں نے بنا دیا تھا, وہ تو بلاور کا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بات کرنا, اور آپ کا آئین ان کو پریویلیج دیتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ گڈ جیسچر کے طور پر یہ ملتان کا جلسہ کیوں نہیں کرتے کہ تاکہ ڈائیلاگ ہوں؟ سر ڈائیلاگ تو ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کرونا میں نماز جنازہ کے بھی ایس او پی بنائے ہوئے ہیں, اور آپ خود ایڈمنسٹریشن کو اقبال صاحب ڈیل کرتے رہے ہیں, اور ایس او پیز پر عمل ہوتا رہا ہے. اب دیکھنا, مجھے تو خادم رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر 2 دن پہلے پنجاب میں نئی بھرتی ہونے والی فردوس عاشق عوان صاحبہ جلسہ کرتی ہیں, اپنا ماسک سائڈ پہ رکھتی ہیں, عوام سے خطاب کر رہی ہیں, مل رہی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ جو ان کے ایم این اے مری سے ماشاءاللہ عباسی صاحب ہیں, صداقت عباسی صاحب, ایک مسجد کا میٹر گیس کا لگانے کے لیے وہاں پر اجتماع کرتے ہیں, اور اجتماع کے ساتھ کھڑے تھے. یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. اور میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایس او پی صاحب کے لیے ہے, اور آج ماشاءاللہ ابھی 30 کو جلسہ ہونا ہے. اور آج دیکھیں کہ سابقہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا. سابقہ وزیراعظم کا یا غریب کا خلاف ورزی کی ہے. سر میں عرض کرنا جلوس چاہتا نکالا ہوں, نہیں جلوس تو پھر سب نے نکالے ہیں نا. جلوس تو وہ بھی تھے جو پارلیمنٹ پر حملہ عمران خان صاحب نے کیا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آج وہاں کورٹ میں پراسیکیوشن جائے کہ جی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب کو بری کر دیں, اور بری ہو جاتا ہے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. رانا صاحب بڑا فراخ دلی سے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اب وزیر اعظم ہی جس طرح شجاعت کے گھر گئے, پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ انہی کا حق بنتا ہے اور رابطہ کریں وغیرہ. تو جو اسپیکر نے جو اجلاس بلایا اسی نیشنل ایشو کے اوپر, کورونا کے اوپر اور قانون سازی کو, اس پر تو بائیکاٹ جاری ہے ابھی تک. کیا یہ کوئی نو کانفیڈنس کی طرف جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اسپیکر کے خلاف؟ جی چور صاحب. جی دیکھیں نا اقبال شاہ صاحب, باتیں تو کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں, کیا ہونا ہے. مثال کے طور پر رانا صاحب بڑے نہیں, اپوزیشن جو ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ جلسے جو ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں, کوئی حافظ آباد کا جلسہ ہے, ان کو یاد ہے روزانہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب جنازے کو اب جلسوں سے کمپیئر کریں, بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. جنازہ تو دیکھیے نا, جنازے کو اب جنازہ اکٹھا کرنے کے لوگوں اکٹھے کر کے تو نہیں لا رہے نا آپ. جلسے میں تو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, اکٹھے کر رہے ہیں. جنازے میں تو لوگ خود آتے ہیں, خود اپنے اس کانٹیکس میں ایک اسپرچول ہے, اس کے بھی اثرات آ رہے ہیں. پشاور کے بھی آ رہے ہیں, پشاور میں 13% ہو گیا ہے ان کا جلسے کے بعد. اصول بڑا سیدھا سا ہے, جنازے کو عوام جلسوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بڑی سمپل سی بات ہے, زندگی پڑی ہے آگے, بہت وقت پڑا آگے, بہت آگے چیزیں آنی ہیں. یعنی ہمیں اس وقت ہم جس کرونا کی لہر سے یا وبا سے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں, وہ وبا جس کا علاج نہیں ہے, وہ وبا جس کی ابھی تک ویکسین نہیں آ سکی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ڈسٹرب ہونا ہے عام آدمی.
عام آدمی نے یعنی اور عام آدمی کے ڈسٹربنس میں انہیں یعنی کیا فرق پڑتا ہے عام آدمی کے حوالے سے پچھلی تاریخ جتنی بھی اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں اور آپ بتا دیں کہ پچھلی تاریخ میں آ کر آج تک کسی گورنمنٹ نے مہنگائی کو اور باقی چیزوں کو کنٹرول کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں ہم تو اس میں تو آپ پھر عوام ریاست میں کہاں ہے؟ عوام کے تو رائٹس کے لیے لڑتے ہیں اب بھی، جن کے جو جلد سے دیکھو نا جلوس ہے جی وہ عوام کے کہتے لیے۔ یہی ہیں یہ عوام کے مسائل اٹھا رہی ہے نا اپوزیشن، یہ تو نہ کہیں۔ نہیں اپوزیشن دیکھیں مسائل کیا اٹھا رہی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے کتنے شیڈو بجٹ دے دیا، شیڈو کابینہ بیٹھی، انہوں نے کوئی طریقہ کار دے دیا، وہ خالی صرف بولنے سے یا جلسے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہے، ہمیں تو بتانے چاہیے پازیٹیو سیاست کر کے وہ سامنے چیز لے کے آئیں کہ نہیں بھی اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہونا ہے، اس طریقے سے مہنگائی کم ہوگی، یعنی آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہاں یہ فراڈ کیا، فرض کریں اگر آٹا چور یا چینی چور کے حوالے سے باتیں ہیں تو آئیں پریسیڈنٹ کرائیں آ کر آگے، یعنی صرف خالی باتیں کرنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، اس کے لیے آپ کو پرویکٹیو سٹیپ لینے پڑنے۔ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ چینی کا مسئلہ ہوا تو آج وزیر اعظم نے خود بھی کہا ہے کہ چینی کا جو مافیا ہے انہوں نے مجھے غلط بتایا تو ایکشن لینا چاہیے تھا، اس میں رونا پیٹنا تو نہیں ہوتا پھر، یہ تو بات ہے۔ نہیں دیکھیے میں پھر عرض کروں لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، قانون حرکت میں آنا ہے۔ ابھی ایک بات آپ کی یعنی مثال کے طور پر کہ وہ اپنا گیلانی صاحب کے بیٹے گرفتار کر لی بھی، انہوں نے قانون توڑا ہے بھی، ہے کہ ایسا کیا ایشو ایسا ہے بھی جلسے جلسو کرانے کا آپ کے پاس بالکل حق ہے، لیکن بنیادی حق میں دیکھ لیں سبجیکٹ ٹو لا ہے، ریزنیبل ریسٹرکشن ہے، پبلک آرڈر ہے، پبلک آرڈر کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور ملک میں وبائی پوزیشن چل رہی ہے، آپ نے تو آرام سے لوگوں کو بلا لیا، لوگوں نے آپ سے پیار محبت میں باہر چلے آئے، کل وہ خدا نہ خواستہ اگر اسے زندگی چلی جائے اور گھر میں کمانے والا صرف ایک فرد ہو تو کل مسائل کیا بنیں گے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بحیثیت بن اصل قوم سوچنی ہے، ایک اسٹیٹسمین کے طور پر ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ پارٹی سے ہماری ہمدردیاں ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے زیادہ وائزلی کون فیصلے کر سکتا ہے؟ وہ حکمران بھی رہے ہیں، آگے بھی انہوں نے اسی فیلڈ میں ہیں، تو عوامی شعور اور عوامی خواہشات ان کی ضروریات ان کو بھی تو اسی طرح احساس ہے۔ اس وقت سکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں تمام ملک میں، تقریباً 6 بجے تک تو سندھ نے بند کر دی، مارکیٹیں سارا پورا سندھ کراچی صرف نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ جلسے کرتے ہیں، تو پھر کون سمجھائے مجھے بتائیے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے آپ نے سیاست کرنے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے، ہمیں یہاں سیاست صرف اس لیے نہیں کھیلنا چاہیے، اور جو بیانیہ لیا ہوا ہے یا تو ہو نا کہ عوام کے لیے بیانیہ تو ان کا اداروں کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف لڑائی ہے، نام لے کر باقاعدہ چیف آف دی آرمی صاحب کا نام لے کر، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھ لیں، وہ بتا رہے ہیں کوئی جنگ لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی عوام کو مذہبی طور پر بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ میں رانا صاحب کی طرف آتا ہوں۔ رانا صاحب پشاور میں جو آپ جلسہ کر کے آپ کو پتا ہے کہ بعد میں قصہ خانی بازار بند کر دیا گیا، 13% یعنی ریشو ہو گئی ہے، تو کیا کریں گے مجھے بتائیے کہ کیوں ضد بنائے بیٹھے؟ سر میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا، 16 اکتوبر کو جلسہ تھا گجرانوالہ، ہاں تو پورا کرونا پنجاب کا، پورے پاکستان کا، کشمیر گلگت کا وہاں پر آ گیا کہ جی کرونا کرونا کرونا۔ ہم نے وہاں پر تمام ایس او پیز کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب ایس او نے، پی آپ کس کو کہتے ہیں ادھر جو میں کیسے ایس او پی فالو ہو؟ سر گزارش یہ ہے، ہم نے ماسک بھی دیے، ہم نے چیز جو تھی وہ بھی 2-3 4 فٹ کے فاصلے پر لگائی، اس کے باوجود میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد خان صاحب نے اگر تو کوئی انیگوریشن کرنی تھی، کوئی گورنمنٹ پرپز یا ایشو تھا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ حافظ آباد میں گئے، انہوں نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی جلسہ کیا اور وہاں پر چھٹی کروا دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر تو آپ کے لوگ تو کہتے ہیں وہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر ایس او پی کی کیا ضرورت ہے؟ بندے تو تھے، دیکھیں جی میں پولیٹیکل ورکر ہوں، بندے تو تھے، جس محکمے کی ڈیوٹی لگی تھی، کون وہاں حاضری لگا رہا تھا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عادل صدیق صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ دیکھیں، ماں صاحب کی ماں ہوتی ہے، میاں نواز صاحب کی والدہ سنڈے کو فوت ہوئی تھی، اور شباشی صاحب جو پہلے 7واں جیل کاٹی، آج بھی گرفتار ہیں، اور ان کی پیرول پر رہائی ہم نے 2 ہفتوں کے لیے ریکویسٹ کی،
اور بالکل صوابدیدی اختیارات کہتے ہیں ہوتا ہے. قانون نہیں ہے 5 دن کے لیے انہوں نے کیا، کہتے اس سے پہلے 12 گھنٹے ہوتے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر قانون نہیں ہے تو پھر بھی اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں وہ کہتے ہیں نا ٹی وی میں فردوس شکوان نے کہا یہ قانون نہیں ہے بلکہ اسپیشل رعایت دی گئی ہے. لیکن گزارش یہ ہے نہیں ہمیں اسپیشل رعایت کی ضرورت نہیں، جو قانون میں ہمیں وہی چاہیے. ایشو تو یہ ہے کہ آج احد چیمہ 2 سال 10 ماہ کے بعد بیل آؤٹ ہوئے ہیں. تو جو کہا گیا تھا کہ جناب احد چیمہ صاحب پکڑے گئے اور شہباز شریف کی پوری کرپشن کا جو کی ہے مین جو کنجی ہے وہ پکڑا گیا اور وعدہ معاف بنا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احد چیمہ جو کرپشن ہوئی ہے، کرپشن کرنا کسی کا رائٹ نہیں، وہ ہم ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا کوئی بھی پارٹی ہو. لیکن احد چیمے کے 3.25 سال اگر وہ پکڑا گیا تو جو اس نے کرپشن کی جس میگا پروجیکٹس میں کی، آج قوم کے سامنے چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کا سپوک پرسن ضمانت ہوئی ہے نا، بری تو نہیں ہوا. نہیں ضمانت ہوئی ہے، جو ضمانت ہوئی ہے تو وہ انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہے، پراسیکیوشن نے چلان تو مکمل کر دیا ہے. اس میں جو ریکوری ہوئی وہ 1 روپے کی تھی، وہ 1 ارب کی تھی. جو ریکوری ہوئی ہے وہ تو جیسے آنریبل جوید اقبال صاحب جسٹس صاحب بتاتے ہیں کہ جی نیب نے اتنی ریکوری کی اتنی کی، اور اسی طرح 363 ارب روپے اور جو شہزاد اکبر صاحب بتاتے ہیں ماشاءاللہ ایک فرشتے بھرتی ہوئے ہیں، وہ بتاتے. تو یہ بھی بتاتے کہ آج احد چیمہ پکڑا، ہم نے اتنی ریکوری کی، اتنے گورنمنٹ کا فائدہ کیا، لیکن اس کو گرفتار کیا تو سیم ڈے تمام اس کی پراپرٹی تو کنفسکیٹ ہے، میں سمجھتا اٹیچڈ ہے. سر ایشو یہ ہے اگر وہ ایک پہلے اسکیل کا آدمی تھا، گریڈ 90 میں تھا، تو اس پر بھی انکوائری کر لیتے. اگر جو اس نے کرپشن کی ہے 3.25 سال میں تو اس کی انکوائری ہوگی نا. عدالت فیصلہ کرے گی نا، ضمانت حق ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. سر جو ریکوری ہوتی ہے، جو برآمدگی ہوتی ہے وہ تھانے میں ہی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ مال مقدمہ جو ہوتا ہے، جو مال مقدمہ ہے وہ قومی خزانے میں. یہ بتائیے کہ یہ جو صرف آدھا منٹ اب ماشاءاللہ نعیم بخاری صاحب ماشاءاللہ کل ایک خطبہ دے رہے تھے کہ جناب میں بھرتی ہو گیا ہوں سرکار، میں پی ٹی وی کا چیئرمین بن گیا ہوں، اب پی ٹی وی میری ذاتی جگیر ہے، اور اس کے بعد جو ٹائگر ہے پی ٹی وی کے ان کی ذاتی جگیر میں نے ٹرانسفر کر دی. فرمان جاری کر رہے تھے کہ جناب یہ حکومت کا پی ٹی وی ہے، اس پر اپوزیشن کا کوئی شخص نہیں آ سکے گا، اور اپنی زبان سے خطبہ دے رہے تھے. تو نعیم بخاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو ہر گھر سے آپ بجلی کے بل میں پیسے لے رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی جیب میں جائیں گے یا گورنمنٹ کی جیب میں جائیں گے؟ کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ ہم پاکستان کے رہائشی ہیں. آگے چلتے ہیں. صدیق صاحب یہ جو احد چیمہ یا اس طرح کے لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے، سعد رفیق کی ضمانت ہوئی ہے، ان کے بھائی کی ضمانت ہوئی ہے، ضمانتیں ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی یا ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی برآمد کچھ نہیں ہوا، یہ بری ہوئے ہیں، یا کیا بیل کو کس طریقے سے اب لیتے ہیں؟ اچھا میں پہلے تو میں بات عرض کر دوں یہاں، ضمانت جو دینی ہے وہ نیب نے نہیں دینی ہے، وہ عدالتوں نے دینی ہے. اچھا، عدالت ضمانتیں تبھی دیتی ہیں جب کوئی میرٹ بنتا ہے، جب حق بنتا ہے. وہ 2 سال میں دیں، 3 سالوں میں دیں، جب دل چاہے. یہ ڈسکریشن ہے، استحقاق ہے، اس میں نیب کا کوئی تعلق نہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بلا وجہ گورنمنٹ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا نیب کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. گورنمنٹ والے خود آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھنس تو خود جاتے ہیں. پھر نہیں وہ تو دیکھیں وہ سیاسی ایجنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا چل رہا ہے، چلتا رہنا چاہیے، لیکن ہمیں تو بات کرنی چاہیے قانون کے مطابق. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 499 ایف کا چیک باؤنس ہو جائے، وہ اماؤنٹ ہو 10,000 کی یا ہو 10 کروڑ کی، ضمانت تو اسی کے مطابق ہونی ہے، اور وہ 3 سال ہے. وہ 2 سال ایسے لوگ موجود ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ مثال کے طور پر سزائے موت کا یا باقی حوالوں سے، فراڈ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تو سارے معاملے تو ایک بڑا سیدھا سا طریقہ ہے، اس میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ہم کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے ضمانت ہو جانے سے انسان بری نہیں ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کا جو کیس آیا اس میں بڑا کہا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ. کہاں ہے پولیٹیکل انجینئرنگ بھائی؟ وہ انٹرم بیل اور آخر میں ٹینٹیٹیو نیچر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی یعنی وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے فیصلہ. اچھا چلو یہ بتائیے کہ اب یہ جو یعنی ظاہر ایک بڑی افسوسناک کی خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب کا نام اس لیے میں جان بوجھ کے لیا ہے کہ ہم تو خیر لوگ کہتے ہیں یہ والدہ میاں نواز شریف صاحب کی تو 3 بھائی تھے وہ، تو اس کے لیے جو یہ پیرول ہے یہ اس کا کیا قانون ہے؟ مسلم نون کا موقف یہ ہے کہ انہیں 2 ہفتوں کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا، تو یہ بڑا ظلم ہے. دیکھیں میں ایک بات میں بتا دوں آپ کو. پہلی تو بات ہے کہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے یہاں بیٹھ کے ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں پہاڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے
ہر چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں انٹرویو ان سب کے، اور جو باتیں آج عمران خان جواب دیتے پھر رہے ہیں اور یہی جواب اس گورنمنٹ کے ہوتے تھے. دوسری طرف آ جائیں پیرول میں، یہ خود بتا دیں اپنے دور کے اندر 5 سال یا 15 سال جو حکومت انہوں نے کی ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو پیرول پہ آج تک، یا کوئی شہباز شریف صاحب یا حمزہ شریف کو دنیا سے انوکھی چیز آ گئی. ان کا آرٹیکل 25 ہے، سب کے لیے برابر ہے. اچھا اگر میاں نواز شریف صاحب ساتھ آ جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ آ جاتے ہیں ساتھ، تو پھر کیا قانونی پیچیدگی ہے کہ اسی سہولت سے واپس نہیں جا سکتے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے. وہ پاکستان اگر آتی ہیں تو آتے ہی وہ گرفتار ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے. واضح طور پر جیسے ہی وہ پاکستان کے اندر آئیں گے ان قانون حرکت میں آئے گا اور انہیں وہ گرفتاری دینی پڑے گی. ان کو وہ گرفتار نہ بھی دیں تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ جنازے میں تو شرکت کر سکتے ہیں. نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گرفتاری کے بعد ان کی پیرول پہ رہائی. جیسے دیکھیں نا شہباز شریف کی پیرول پہ رہائی ہو رہی ہے اور پیرول کا قانون بڑا کلیئر ہے. 15 دن، یعنی میں 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، یہ کوئی قانون میں اجازت نہیں ہے اس بات کی. 5 دن کے لیے اجازت ہے، اس کی اور سے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اس کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے بعد میں. لیکن یہ ہم سیاست کھیلنا کہ آئے لیں مثال کے طور پر جنازے پہ سب سے زیادہ ضروری تو ہوتا ہے جنازے میں شرکت. جنازہ اب غالباً ہفتے کو ہونا ہے. اگر ان کو اسی دن پیرول پہ رہائی دیتے تو ہفتے تک تو پھر پیرول ختم ہو جانا تھا، پھر چھوٹ پڑنا تھا کہ جنازے میں شرکت بھی کرنے دی گئی. گورنمنٹ نے جو بھی ہے قانون کے مطابق چیزیں کی ہیں، ہمیں سیاست کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. انہیں آرام سے 5 دن کی جو پیرول پہ رہائی کا کہا ہے وہ رہائی آرام سے قبول کریں. چلو صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہم اب بریک کی طرف جا رہے ہیں رانا صاحب. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. وزیر اعظم پاکستان نے آج ورلڈ اکنامک فورم سے صدارتی خطاب کیا ہے، جہاں پوری دنیا کے جو ممالک اس کے ممبر ہیں وہ ایک ویڈیو لنک کانفرنس ہوتی ہے کہ جو کرونا کے دوران ملکوں کو درپیش مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جا سکے. پاکستان الحمدللہ گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے، اور یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ مائکرو لاک ڈاؤن اور مکمل لاک ڈاؤن نہیں، اس کے تحت پاکستان میں یعنی کیجولیٹی بہت کم ہوئی ہے. پاکستان نے اس میں کافی سیکھا بھی ہے اور پاکستان انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. اور آج وزیر اعظم نے جو خطاب کے اس میں جو انہوں نے باتیں کی میں تو آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ان کا ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا، جس کے ہمیں بہت مثبت رزلٹ ملے ہیں. کیونکہ جن ملکوں نے جو ہے کہ لاک ڈاؤن کو سخت کیا وہاں بے روزگاری زیادہ ہوئی، وہاں لوگ جو ہے غربت سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ احساس پروگرام کے تحت 114 بلین روپیہ بانٹا گیا. عام آدمی جو اس دوران بے روزگار ہوئے تھے ان کو یعنی روزی روٹی کے مسئلے میں تھوڑا سا سپورٹ کیا گیا. پھر انہوں نے اپنی جو پاکستان میں جو چیزیں کی گئیں انہوں نے ان کو کے ساتھ شیئر کیا کہ پاکستان میں یہاں نے جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے اس کو فروغ دیا، جس سے جڑی ہوئی تقریباً 26 قسم کی انڈسٹریز ہیں وہ چل پڑی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت بوسٹ پر ہے. اور جو سرکل آف ڈیٹ تھا اس میں بھی کمی واقع ہوئی، اور جو تجارتی خسارہ تھا وہ 40 بلین روپیہ تھا وہ اب سرپلس ہے. اس طرح کی جو باتیں ہندوستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آئندہ قیادت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان کا امن جو ہے خطے کے لیے بڑا اہم ہے، اور سی پیک پر انہوں نے گفتگو کی. رانا صاحب آج یہ ساری چیزیں وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہی ہیں کہ پاکستان دوسری دنیا کی طرح نہیں ہے جہاں کرونا آیا، اور ہندوستان تو خاص طور پر جب ایک دن میں ایک دفعہ فوری لاک ڈاؤن لگایا اور کرفیو کی حالت پیدا ہوئی تو 250-250 کلومیٹر لوگ پیدل چل کے گئے. پاکستان میں اپوزیشن نے بہت زیادہ اس کو اگریسولی کیا، اور خاص طور پر سندھ حکومت نے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان پر تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن انہوں نے یہ مائکرو لاک ڈاؤن اور ان علاقوں میں پھر احساس پروگرام کے تحت سندھ میں زیادہ یعنی ڈسٹریبیوشن کی. کیا کہیں گے، یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری یا پاکستان بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اور وہ 22 کروڑ عوام کے غلام اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ
ہاں جی بالکل میں رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان نے ورلڈ اکنامک فورم پر جو ایڈریس کیا ہے اور پہلے ہوتی ہے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعظظم کی ٹیم میں یعنی شامل ہو گئے ہیں اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن میں اس حیثیت سے چلو ایز اے تجزیہ کار آپ ہمارے پروگرام میں ہیں لیکن ہمارے پاس خبر ہے. ہاں جی چلے آپ جی میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, لیکن جب 23 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا تو 10 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہم لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں, انڈسٹری کو اوپن کرتے ہیں. اس وقت سر اموات کی شرح بہت کم تھی, 5, 10, 20 تھی, لیکن جب 100 ڈیلی بیس پہ آئی تو لاک ڈاؤن کو کھول دیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. پھر جب نادرہ آفت کھلے تو کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا. پھر جب اس بے نظیری انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے تقسیم کیے گئے, اس سے پہلے یہ پیسے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, لیکن سکول اور کالجوں میں جب وہ کال جاتی تھی موبائل پہ لوگ آتے تھے. اب آگے اگر کہا جاتا تھا کہ جی نام میں مسٹیک ہے, ایڈریس میں مسٹیک ہے, اور ان لوگوں کو بھی اتنا پریشان کیا گیا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. مطلب کاز اچھا تھا, مس مینجمنٹ ہوئی اور پھر وہ بڑھتا گیا. پھر آپ دیکھیں اب ٹرین چل رہی ہے, اچھی بات ہے, سواری ہونی چاہیے. بس چل رہی ہے, چنگچی رکشہ چل رہا ہے, 3 لوگ پیچھے بیٹھے, 3 آگے بیٹھے, تو مجھے بتا دے کہ وہ 6 اور 7واں ڈرائیور کے درمیان گیپ کتنا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کاروبار بند نہیں ہوگا, کاروبار بند نہیں ہوگا تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف جہاں پر اکٹھ یا میٹنگ اپوزیشن کی ہے وہاں پر ہی سارا ملبہ کرانا ہے. اس میں خان صاحب ذرا مہربانی فرمائیں کہ قانون کو اس طرح, دکان میں تو چند لوگ جاتے ہیں سودا خرید رہے, جلسوں میں تو بے تاکہ لوگ ہوتے ہیں. سر 300 لوگوں کو آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ وہ شادی حال میں اوپن جگہ پر, تو ہم یہ تمام جلسے اوپن جگہ پہ کر رہے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کرونا سے تو 7,500 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا رول ماڈل کے طور پر پوری دنیا نے ہمیں اپنا لیا ہے, تو ہم نے تو بڑی اچھی پرفارمنس پیش کی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ سر جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے. جو آپ کا کوکنگ آئل 140 یا 50 روپے کا کلو تھا وہ آج 270 سے 80 روپے چلا گیا. آپ نے جو گندم 1400 روپے من میں خریدی تھی, اب آپ نے جو گندم باہر سے منگوائی ہے, جو امپورٹ کیا آپ نے 2000 روپے من منگوائی ہے, اس کی کوالٹی اور لوکل کوالٹی کا زمین آسمان کا فرق ہے. جو چینی یہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ 53 یا 62 روپے میں لاگت آتی ہے, تو سر پھر اس کی قیمت کیوں 110 روپے ہے, 100 روپے جو وہ کنٹرول گورنمنٹ نے کرنی. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مافیا, تو ایک بات ماننی پڑے گی جو آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہے, کیونکہ میں شاید کسی جگہ اس مسئلے میں ان بھی ہوں. 10 15 سال سے شوگر ملوں والے جو مافیاز تھے, جو حکمران رہے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتے تھے. اب پیسے دے کے انہوں نے ملیں چلائی ہیں, اور اب گنے کا جس وقت بالکل گنا دیں گے چیک باہر گیٹ کے اوپر دینا پڑے گا. آپ بجا فرما رہے ہیں, 200 روپے من کر دیا. آپ نے جب 180 روپے تھے تو چینی کا ریٹ تھا 50 روپے کلو, اب آپ نے 20 روپے گنے کا ریٹ بڑھایا ہے, اور چینی آپ نے 60 روپے مہنگی کر دی ہے فی کلو. نہیں, آج تو 68 ہے جو گورنمنٹ کے. میں کہتا ہوں کہ 68 آپ اور میں پروگرام بند کرتے ہیں, ابھی ادھر یورو سٹور پہ چلے جاتے ہیں, اور حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ جناب ادرک کا ریٹ لگایا ہوا ہے 425 روپے, لیکن وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ادرک دینا ہے 800 روپے کلو, اور بیچ رہے ہیں. آج جو غالباً اوپرا یا کون سی ملک کمپنی ہے, کل اس کا 1 کلو کا ڈبہ ہم نے منگوایا ماڈل ٹاؤن تو 110 روپے کا ملا. آج میرے پاس چیز میرے پاس ہے, آج ہم نے وہی منگوایا ہے یورو سٹور سے, کینٹ ایریے سے, تو 155 روپے کا دیا ہے مجھے. دونوں رسیدیں میرے پاس ہے. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ راتوں رات 45 روپے, اس کی جرت کیسے ہے کہ وہ اوور چارجنگ کرے, اور گورنمنٹ کہاں پہ ہے, گورنمنٹ کا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو باتیں کرتے ہیں اس پر عمل کروا دیں, روزگاری لا قانونیت کو کنٹرول کر لیں. ہم ان کو سلوٹ پیش کریں گے. کر لیتے ہیں. غلام عباس صاحب, ہلو, ہاں, آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت یعنی باقی تو ہم موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ وزیر اعظم کا جو دورہ لاہور ہے اس میں بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ چودھری برادران سے ملاقات بھی ہے, ریزرویشن جو ان کی تھی انہوں نے شیئر کی ہیں, اور یہ ہے کہ آگے مل جل کر یعنی کام کرنے کے لیے کہا گیا, اور بالواسطہ انہوں نے کہا کہ بلا واسطہ نہیں بالواسطہ یعنی باتیں ہوں گی, کسی سیدھا یہ راستے میں کوئی آدمی نہیں آئے گا.
کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. دوسرا آج ہی انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر جو ایڈریس کیا اور پاکستان کی جو کامیابیاں وہ گنوائی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو ابھی ارشد صاحب غالباً باتیں کر رہے تھے, اپوزیشن پہ نزلہ گرانا مقصود ہے یہ جو لاک ڈاؤن کی پالیسی. اپوزیشن اس وقت کرنا کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کیا وہ یہاں پاکستان میں سونے کے فصل اگانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کرنا, ان کے سامنے کیا مقصد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کھلی چھٹی دینی. وہ کہتے ہیں الیکشن ہمارا چوری ہوا ہے, وہ کہتے ہیں عوام مسائل کا شکار. اگر ہوا ہے تو پہلے بھی ہوا تھا, ابھی اس وقت خاص طور پہ انہیں الہام ہوا ہے کہ اسی وقت آپ نے چوری کو جو انڈو کرنا ہے. وہ کس طرح سے کریں؟ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی سوائے اس کے کہ وہ ایک فتنہ فساد کی فضا پیدا کرنا چاہتے اس وقت حکومت کے لیے, جبکہ اس کو پورے وسائل اپنے بروکار لا کے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے. دیکھیں صرف لاک ڈاؤن ہی نہیں ہے ایک مسئلہ. آپ امریکہ کا اگر آپ نے یہ قیمتوں کی بات کرتے ہیں, مجھے مہنگائی کا ہر آدمی متاثر ہوتا ہے, لیکن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے اکانومی جس کی, وہ امریکہ ہے. امریکہ میں پہلی دفعہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. امریکہ میں اب چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں 2.5 گنا ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا پرائسز کو, جب اس قسم کے حالات میں جب پرائسز 1930 میں بھی یہ ہوا تھا, گریٹ ڈپریشن جو امریکہ کا ہے. ہم تو بڑی خوش قسمت قوم ہے کہ ہمیں اگر فرض کریں کہ آپ سوچیں ایک بات کہ سیب جو تھا, جو یہ مثال ٹھیک ہے غلام عباس صاحب, صرف یہ حکومتی جو مشینری ہے وہ جو چیز اویلیبل ہے اس پر تو وہ توجہ دے سکتی ہے. میری ایک اور سن لیں کہ حکومتی مشینری کو چینج کرنے کے لیے یہ وہی حکومتی مشینری جو ہے 30 سال سے چل رہی تھی, وہی ہے نا. مطلب یہ کوئی نئی تو نہیں آئی, یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں نافذ کی. اسے چینج کرنے کے لیے کیا 2 سال کافی ہیں؟ آپ کو طریقہ بتا رہے نا. یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ جو چلاتے تھے. میں تو چودھری آپ نے تو وہی رکھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ لسٹ منگوا لے, وہ تو بندے سارے وہی ہیں, یا بندے ہی بدلے. اچھا, اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا ہے کہ ایسے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو اوور نائٹ چینج کر سکے؟ نہیں ہے بالکل. عدلیہ دیکھیں نا, کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدلیہ راستے میں رکاوٹ دے. اب جس طرح سے ہمارے سب لوگ جن کے خلاف تحریک چلی تھی, الیکشن جیتا گیا, ابھی تک وہ کرپشن کا ایشو نہیں ہم ریزالو کر سکے. دیکھیں میں یہ نہیں کر رہا, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن جو اوپر کا آدمی ہے وہ تو اچھی باتیں سوچ سکتا ہے. میں آپ کو میں ان کو کافی قریب رہا ہوں, آپ نے بھی بات بھی کی, لیکن میں ان کے طریقہ کار کو جانتا ہوں. وہ کوئی فیصلہ امپلسو نہیں کرتے. وہ یعنی وہ کوئی فیصلہ ایک وقت ہے کہ موڈ آیا اور انہوں نے فیصلہ کر, وہ سوچتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مشورے دینے والے لوگ صحیح نہ ہو. اب یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ ان کے تمام ساتھیوں پہ اٹیک کرو کہ یہ تو جتنے دنیا کے بدماش ہیں انہوں نے جمع کر لیے ہیں. مطلب دس از اسٹریٹجی. یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ عوام میں منافرت پیدا کرنے کے لیے. کہ یہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ان پہ کریکٹر پہ حملے ہوتے تھے, اب ان کے نالائکی پہ. اب دیکھیں جب بلاول جیسا شخص جو ہے نا, کل کا لڑکا, وہ جو نالائکی کے الزام لگا رہے, ایک ایسا شخص جو گراؤنڈ لیول سے پاکستان, کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک آدمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ 40 سال کی عمر تک کسی نے نہیں سوچا تھا اس کے بارے میں, وہ اچانک اٹھتا ہے, ایک پارٹی بناتا ہے, اپنے لائف ٹائم میں پارٹی. ہاں پارٹی تو بنی بنائی ملی ہے نا, بنی بنائی سب کو ملی ہے. ایون ذوالفقار علی بھٹو جس کا پیپلز پارٹی بنائی, وہ تو مسلم لیگ کی تھی. وہ بیسیکلی ایون سیکریٹری جنرل آف مسلم لیگ. کوئی میں پورے چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایسی بات تو ایک جو آدمی قابل نہ ہو وہ ایسا کام کر سکتا ہے, اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی, کیونکہ وہ بڑا ہمبل آدمی ہے, اس نے اپنی امیج بلڈنگ نہیں کی. ابھی آپ دیکھیں کتنے اشتہار چھپے ہیں اس کے بعد کہ جی عمران خان نے یہ کمال کر دیا, عمران خان نے یہ کمال کر دی. کچھ ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی, انہوں نے سوشل میڈیا اور اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ سارا دن لگے رہتے ہیں. نہیں وہ لگے رہتے ہیں, وہ جواب دیتے رہتے ہیں, وہ تو ڈیفنس پہ رہتے ہیں, اور اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے کہ اسے ڈیفنس پہ ڈالا جائے. اچھا یہ بتائیے واقعی جو ہے یہ تجارتی خسارہ یہ جو ہے وہ یا مالیاتی وہ 40 بلین سرپلس. بلومبرگ کو تو نہیں رشوت کرائی عمران خان نے. ہاں یہ بہت بڑا ادارہ ہے. یہ انڈیکیٹرز جو ہیں
یہ کوئی بھی ملک جس کے انڈیکیٹرز جب تک صحیح نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جیسے آپ بڑا اکنامک ٹرمز میں اب عام ہمارا صارف جو ہے ان لفظوں کو نہیں سمجھ سکتا. رانا صاحب کی طرف بات سن لیتے, آتا ہوں آپ کی طرف. جی رانا صاحب کیا کہیں؟ اقبال صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ غلام باز صاحب بڑی سینئر آدمی ہیں, ماشاءاللہ بڑی فہم و نہیں, میرا نام غلام اکبر ہے. غلام اکبر صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں. گزارش یہ ہے کہ یار چلو ہم گورنمنٹ میں بھی رہے تو یہ آج جو پنجاب کے گورنر ہیں یہ ہم نالائق لوگ تھے نا, تو یہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے, اور 23 سال کی کارکردگی میں ایک گورنر تو ان کو ملا نا, اور چودھری سرور صاحب آگے ان کے پاس, اور اس کے بعد جو آج کے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار صاحب, میرے وہ کلیگ تھے. 2013 میں ان کو نون کا ٹکٹ ملا تھا, وہ الیکشن لوز کر گئے تھے, اور ایز اے ٹکٹ ہولڈر وہ فنڈ لیتے رہے. 2018 مئی تک ہمارا حصہ تھے, اور مئی کے بعد جون کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی جنوبی پنجاب کے محاذ کے نام پہ. اب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ودن 100 days وہ نیا صوبہ بنے گا, وہ خان صاحب نے کہا تھا. اور 1 کروڑ نوکریاں ہم نے نہیں کہا, خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکری کی بجائے 66 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بھی دیں گے, تو وہ گھر کدھر ہیں؟ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں تو 50 روپے کلو چینی تھی, آج ماشاءاللہ بڑی فہم و فراست والے ہیں تو 110 روپے ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 7 دفعہ بجلی مہنگی ہوئی ہے, 7 دفعہ, اور زمیندار کو یوریا کی بوری 1300 روپے کی ملتی تھی, اور آج 1800 کی بوری ہے. ڈی اے پی کی بوری, میں عرض کر رہا ہوں, ڈی اے پی کی بوری زمیندار کو ملتی تھی 2450 کی, آج 4300 روپے کی بوری مل رہی ہے, اور ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کہتے تھے مہنگائی ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, اب 20 منسٹریاں ان کے پاس ہیں. منسٹر فنانس کون ہے؟ شیخ حفیظ صاحب, جو پیو پارٹی کے منسٹر تھے. پیو پارٹی کا دور کرپٹ تھا, لیکن آج فرشتوں کی حکومت ہے, تو فنانس منسٹر وہی ہیں. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو آپ دیکھ لیں, خسرو بختیار صاحب کے نیب کے کیسز, بلین ٹریز, اور بی آر ٹی جو آپ نے 20 ارب کی تھی آپ 100 ارب سے پر لے کے, آپ تو صاحب کتاب نہیں دیتے. ہم ذمہ دار ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صاحب کراضی بورڈ ہونا چاہیے, لیکن جو فرمودات خان صاحب نے خود فرمائے ہیں ان پر تو عمل کریں, کنٹینر کی تقریر پر تو عمل کریں. جی غلام اکبر صاحب, اصل ایشو تو یہ تو بلیم گیم چلتی رہے گی, اس میں کوئی ریالٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ بتائیے, اب آگے آتے ہیں کہ اس سینیریو میں ملک میں جو کرونا بہت شدت سے, یعنی اس وقت آپ نے دیکھا روزانہ اس وقت ہاف سینچری سے چیزیں بڑھ چکی ہیں, یعنی 50 سے زیادہ روزانہ موات ہو رہی ہیں. اور یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بہن ہے اس کی جو منگنی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا کے آئیں, اور نیگیٹو ہو تو 24 گھنٹے پہلے تک ہو. تو باقی عوام جلسوں میں جا رہی ہے, اس کے لیے کیا اپوزیشن سے ڈائلاگ کرنے چاہیے یا صرف تشدد سے دبانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ تو مجرم ہیں. ان کو آپ اپوزیشن کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کو دیکھیں نا, کوئی دنیا میں پولیٹیکل پارٹی, امریکہ میں اوباما 2 ٹرمز گزارنے کے بعد وہ غائب ہو گیا. یہ لوگ 33 سال سے مسلط ہیں ہم پر یار, یعنی کوئی جمہوریت ہے, یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے. مطلب آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن کون سی, کہاں ہے اپوزیشن؟ مولانا فضل الرحمان کو تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں, نواز شریف کو 33 برس ہو گئے ہیں, زرداری صاحب, اب یعنی یہ اپوزیشن نہیں, دے آر آلیگارکس, یہ بادشاہ لوگ ہیں. ان کو آپ اپوزیشن کیوں کہتے ہیں؟ مطلب بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ موجود ہیں, سینٹ میں موجود ہیں, پولیٹیکل پارٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, یہ نظام جو ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ یہ ریجیکٹ ہو چکا. فرانس نے ریجیکٹ کر دیا 1956 میں, اور ابھی ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, پارلیمنٹ جو ہے, اب یہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ مصنوعی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے. تو یہ کہاں, یہ ان کی اصلی ہونے کی کس نے, یہ جو پچھلے 2 دفعہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. چلو غلام اکبر صاحب ماشاءاللہ, ہم تو جیسے تھے, اب آپ ڈیلیور کریں نا, جو خان صاحب خود فرماتے ہیں اس نے ہمارا قصور کیا ہے. آپ نے تو غریبوں کو موتیں دے دی, خودکشیاں دے دی, کرتے کچھ نہیں. اور تمام مافیاز کون ہیں؟ آٹا مافیا کون ہے, چینی مافیا کون ہے, پیٹرول مافیا کون ہے, ندیم بابر کون ہے,
یہ بابر اوار کون ہے, یہ خسرو بختیار کون ہے, یہ پرویز کھٹک کون ہے, کہاں پہ معلوم جبے والا کیس گیا, کہاں پہ بلین ٹریز والا کیس گیا, کہاں پر خان صاحب کا ہیلی کاپٹر والا کیس گیا. خان صاحب یہ پرویز جو میں شہزاد اکبر صاحب ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ ضرور پکڑیں, لیکن احتساب کرازی بورڈ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ میں آ جائے وہ فرشتہ ہے. اور آج 2 سال 10 ماہ بعد آج چیمے کو بیل ہوئی ہے, تو آپ بتا دینا کتنی ریکوری ہوئی, کتنی کرپشن کی تھی. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں پاکستان میں کرپشن 3% مزید بڑھ گئی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ آپ کی گروتھ ریٹ 5.8 تھی, پچھلے سال 1.9 ہوا, اب 0.4 پہ چلے گئے. ڈالر 110 روپے کا تھا, ڈالر 168 روپے کا ہوا. تو خان صاحب خود تو کہتے تھے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب یہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, حقیقت میں غریبوں کے ساتھ زیادتی. ٹائم ہو گیا. سر غلام اکبر صاحب لاسٹ کمنٹس آپ دے دیں. میں آپ کو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو اگلے الیکشن میں مل جائے گا انشاءاللہ. اگلا الیکشن انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے, آپ جیتے ہیں الیکشن. بہت شکریہ, میں پینل کا شکریہ یہ آرٹی سسٹم سویا ہوا ہے بہت مہربانی. ابھی تک. ناظرین, آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ یہی بحث ہوتی ہے. کیا پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جو کرونا متاثر کر رہا ہے ان کی زندگیاں بچانا عزیز ہے, یا روزانہ کی ڈیبیٹ میں اس طرح کی دلیلیں لے کے آ جانا کہ فلاں جلسہ کر رہا تھا, فلاں جلسے ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ خود ہی احتیاط کیجئے. پاکستان زندہ باد.